کہ ہمارے دلوں کے اندر بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. تو میں اس کے بارے میں کچھ کتاب وغیرہ پڑھا تھا. تو دنیا کی محبت اور موت سے نفرت اور پتہ نہیں قسم قسم کی بیماریاں، اور یعنی جو دینی لوگوں ان میں بھی پائی جاتی ہیں. بہت. تو دل کی بیماریاں واقعی بیٹا امام غزالی جیسے دوسرے اتنے بڑے بڑے دفتر لکھ گئے. احیاء علوم الدین آخر عمر میں جو امام غزالی نے لکھی، وہ آپ سب بچے اردو میں لے کر نہ اس کو پڑھیں. احیاء علوم الدین کہ دینی علموں کو زندہ کرنا نچوڑ ہے ان کی زندگی. اب وہ اتنے قابل آدمی، دو ہی تھے آدمی جو عقل کے پتلے تھے مسلمانوں میں، رازی اور غزالی. یہ بیٹا 17 سال صرف عمر تھی، اتنی چھوٹی. اور اس وقت جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی نا نظامیہ بغداد میں، اس کے یہ ریکٹر بن گئے. اور علماء ان کے نیچے بیٹھتے تھے. بادشاہ وقت پر جو وزیر تھے وہ بیٹھ کر درس سنتے تھے. تو جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، لوگ آشش کر رہے. تو بھائی ان کا ذرا وہ صوفی درویش آدمی کا، حامد غزالی اس کا نام تھا. بس یہ ممبر پر تھے، اس نے ایک شعر پڑھا عربی کا جس کا مفہوم یہ تھا کہ تو لوگوں کا علاج کرنے لگ گیا، حالانکہ تو خود بیمار ہے، تجھے علاج کی ضرورت. تکبر تھا نا کہ گھوڑے پر سوار نکلتے تھے، نیچے وزیر امیر چلتے تھے. تکبر کہا پہلا اپنا علاج تو کرا. ہاں لچھے دار تقریریں دی نا. امام نے شاید کپڑے پھاڑے، ممبر سے اترا. بعض وزیروں نے، بادشاہ نے محنت کی، انہوں نے کہا نہیں ہم سے پردہ ہٹ گیا، کیا فائدہ یار ان تقریروں سے. اس نے ٹھیک کہا کہ اپنا علاج کرا. سال پر بیٹا پھر مسجد اقصیٰ میں چلے گئے. اس کا مینار جو تھا اس میں اعتکاف کر لیا. نماز کے لیے نیچے اترتے ورنہ چلے جائیں. عبادت کی، ذکر خداوندی میں مشغول رہے. پھر نچوڑ جو ہے نا اپنی زندگی کا، وہ احیاء علوم الدین لکھی. ہر بیماری کے بارے میں علیحدہ چیپٹر ہے کہ یہ شروع کیسے ہوتی ہے، کس کس رنگ میں ظاہر ہوتی ہے. جیسے طب کی کتابیں جسمانی علاج کے لیے، اس طرح ڈاکٹری کی کتاب تکبر، ریا، وہ جو ہر شے کا بیان. اور اس کا علاج کیا تھا، ہر بندے کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے. ورنہ یہ دانشوری اور جو فلسفے کسی کام کے نہیں، کہ بحثیں کرتے رہو، جھگڑے کچھ نہیں. اپنی صفائی کے لیے وہ بہت پیاری کتاب. جب آئے پھر وہاں سے بیٹا پھر یہ حال ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر کیا الخلیل پر وہاں 3 قسمیں انہوں نے اٹھائی کہ مناظرہ نہیں کرنا، بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جانا، اور کسی سے نہ ہدیہ نہیں کرنا، خدمت کریں لوگ نا. جب بغداد آئے پھر یہ وزیر امیر گئے کہ آپ چلیں دربار میں بیٹھا کریں تخت پر ہمیں. انہوں نے کہا نہیں وہ حجاب یا دور ہو گیا، پردے ہٹ گئے. کیا فائدہ، وہ ساری ریاکاری ہے. جس نے دین سیکھنا آ جائے. نہ مناظرہ پھر کیا کہ یہ بھی نفس کی خوراک ہے کہ میں جیتوں، نہ ان سے کوئی رقم لینی ہے، نہ ان کے درباروں میں جانا. تو پھر اللہ نے علم ایسا بیٹا دیا کہ ایک دن مسجد اقصیٰ میں بیٹھے تھے مغرب کی نماز کے بعد. جگہ جگہ علماء درس دے رہے تھے. یہ بیچارے پھٹے لباس میں تھے، کوئی اب پہچانتا بھی نہیں تھا کہ غزالی ہے. تو شعیب بھائی ایک مسافر آیا، اس نے ایک سوال پوچھا، علماء ہار گئے. دوسری مجلس میں بات گئی کہ ایک آدمی نے ایک سوال کیا، کسی کو جواب نہیں آیا. ادھر اذان ہونے لگی عشاء کی، امام غزالی نے اس کا جواب ایک جملے میں سمجھا دیا. شور مچ گیا کہ یار علماء ہار گئے تھے، ایک آدمی پھٹے لباس میں بیٹھا تھا، اس نے اب جماعت کھڑی ہوگی. لوگ پھر ڈھونڈنے لگے، آپ سلام پھرتے ہی نہ مسجد سے نکل گئے. اب لوگ پیچھے پڑ گئے. کبھی وہ وقت تھا کہ گھوڑے پر سوار نکلتے، سونے کی حمیلیں گھوڑوں کی، اور بادشاہ سلام کہا نہیں سب دکھاوا. یہ ڈھونڈتے شہر کے باہر گئے. وہاں ایک پرانی مسجد تھی، وہاں دیکھا کہ ایک شخص نالیاں گندی صاف کر رہا تھا. جب دیکھا تو وہی درویش تھا. پتہ چلا وہی امام غزالی ہے جس کو بادشاہ سلام کر دیا. مٹ گئے پھر بالکل اپنے آپ کو فنا کر دیا. اور یہ کتاب ایسی لکھی، آپ جا کر اردو ترجمہ لے لیں، آنکھیں کھل جائیں. نماز کا بیان، روزوں کا جو سمجھایا، حج وغیرہ کا، کہ سمجھتے تھے کہ ان کی روح کیا، رسم ہی ہم ادا کرتے ہیں، بات کا کوئی پتہ. بہت پیاری کتاب ہے احیاء علوم الدین. اللہ اکبر. نیک لوگوں کی بیٹا باتیں ہیں، ہم اور وہ بن نہیں سکتے تھے. چلو ان کا تذکرہ کر کے ایمان ہی کچھ تازہ کریں. اللہ کی بے شمار رحمت ہے ان لوگوں پر، بڑا دین ہم تک پہنچایا. اچھا